جب سے غزہ اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا ہے، میں نے دو باتیں کی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کی روشنی میں کی ہیں جو انہوں نے ملمۃ الکبریٰ یعنی آخری بڑی جنگ کے حوالے سے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ غزہ کی اور اسرائیل کی یہ جنگ اب کسی طور پر ختم نہیں ہوگی۔ یوں تو غزہ کی یہ جنگ جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہے جب سے حماس نے الیکشن جیتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو تھے یہ مغربی کنارے سے نکال دیے گئے تھے اور یہ غزہ تک محدود ہو گئے تھے، اور انہیں ایک بہت بڑی جیل، اوپن جیل کے اندر محدود کر کے رکھ دیا تھا، جس کے چاروں طرف اسرائیل کی افواج کا پہرا تھا، اور ایک طرف مصر تھا، اور مصر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رفح بارڈر نہیں کھولتا تھا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اب ایران پر اسرائیل حملہ کرے گا، اور اسرائیل کی جو صورتحال ہے وہ کسی نہ کسی حد تک واضح کرتے ہوئے ایران کے لیے ایک بہت مشکل وقت کا آغاز ہو جائے گا۔ عموماً لوگ اس بات پہ تبصرہ کیا کرتے تھے کہ اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے گا، لیکن بار بار میری اس بات کے اوپر اور سیاسی تبصرے کے حساب سے بھی میں اکثر کہتا تھا کہ بالآخر اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کی ان ساری کی ساری جتنی بھی اس کی پلاننگ ہے اس کے اندر ایران ایک واحد ملک رہ گیا ہے کہ جو اس کے عالمی بڑی حکومت کے منصوبے کے اندر رکاوٹ ہے۔ اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک تھے ان سب کو یا تو اس نے تہہ تیغ کر دیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یا ان کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے مقابلے میں آخری ملک جو کہ کسی نہ کسی حد تک ریزسٹنس دکھاتا تھا وہ شام کا ملک تھا، اور وہ بھی اس زمانے سے چلا آ رہا تھا جب سے بشار الاسد کے بعد حافظ الاسد جو تھے یہ سوویت یونین کے ساتھ تھے، تو چونکہ اسرائیل امریکی لابی میں تھا اور وہ جو تھے وہ سوویت یونین یعنی روس کے لابی میں تھے، اس لیے وہ اس کے خلاف لڑتے تھے۔ دوسرا ملک جو ہے وہ مصر تھا، اس کے جمال عبد الناصر لڑتے تھے، وہ بھی روس کی لابی میں تھے، اور تیسری لابی کا ملک جو تھا وہ لیبیا کا کرنل قذافی تھا۔ یہ اس وقت دین و ایمان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فلسطین کی قوم پرستانہ جنگ تھی، جس کے اندر اس پی ایل او کے اراکین میں سے حنان اشرابی سے لے کے اور جارج عباس سے لے کے لیلا خالد تک یہ سب عیسائی تھے، لیکن بہرحال جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایران کے انقلاب کے بعد 1979 کے بعد ایران نے اسرائیل کے خلاف ایک ایسا سٹینڈ لیا کہ جس کے بعد ایران اور اسرائیل کی ایک براہ راست کشیدگی کا عالم سامنے آ گیا۔ ایران کی مختلف پراکسیز میں سب سے بڑی پراکسی جو تھی وہ حزب اللہ کی تھی، جو کہ لبنان کے اندر حسن نصر اللہ کی سربراہی کے اندر کام کر رہی تھی۔ کیونکہ لبنان کے اندر شیعہ، سنی اور میرونائٹ کرسچن جو ہیں یہ ساتھ ساتھ مدتوں رہے چلے آ رہے ہیں، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی جو لبنان کا آئین ڈرافٹ کیا گیا تھا اس کے مطابق جو صدر ہے وہ میرونائٹ کرسچن سے ہونا چاہیے، جو وزیر اعظم ہے وہ سنی مسلمان ہو، اور اسپیکر جو ہے وہ شیعہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہاں پر لبنان کے اندر اسرائیل کا انفلوئنس اس لیول کا تھا کہ ایرل شرون جو ہے وہ باقاعدہ کئی 100 کلومیٹر اندر داخل ہو کے اپنی فورسز کو لے کے گیا تھا، اور اس نے صابرہ اور شتیلا پر بمباری بھی کی تھی، اور وہاں پر اس کو باقاعدہ او پی پوسٹ پہ بیٹھ کے اس بمباری کی نگرانی بھی کی تھی۔ اس علاقے کے اندر جہاں عمل ملیشیا بھی کام کر رہا تھا اور آپس میں ان کی رفت بھی تھی، اس میں حزب اللہ جو تھا اس نے خاص طور پہ ایک سٹرونگ پوزیشن لی، اور انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ بھی کیا۔ اور ان کی جو مشہور جنگ ہے جس کے اندر اسرائیل کے اندر اچھی خاصی ان کے صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ حزب اللہ نے ان کے یروشلم کے علاقے بھی اور تل ابیب کے علاقے بھی تھے، وہ ان کے حملوں کی وجہ سے لوگوں کو خالی کرنے پڑ گئے تھے۔ دوسرا مقام جو تھا اس کا ملک جو تھا وہ صدام حسین کا تھا۔ صدام حسین کے خلاف امریکہ کو جسے لانچ کیا گیا، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، اور کہانیاں بنائی گئیں، اور صدام حسین کے خلاف باقاعدہ 2003 کے اندر امریکہ جو وہاں حملہ آور ہوا، اور اس وقت ایران نے ایک بہت
عجیب و غریب قسم کی خاموشی اختیار کی، نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ ایران کی ایک ٹیسٹ اپروول بھی شامل تھی کہ چونکہ صدام نے ان کے ساتھ 7-8 سال جنگ لڑی تھی، تو صدام کی اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو ایران کے لیے بہت بہتر تھا۔ اسی طرح وہاں پر جو صدام کے زمانے میں وہ شیعہ پاپولیشن جو کہ اس کے صدام کی اٹراسٹیز کا شکار رہی تھی، اس کے ظلم کا شکار رہی تھی، آیت اللہ سیستانی وغیرہ بھی، انہوں نے بھی امریکہ کو کسی نہ کسی حد تک ویلکم کیا۔ آخر امریکہ 2003 میں جب وہ داخل ہوا ہے تو صدام کا مجسمہ گرانے کے بعد جو جنگ اگر کہیں لڑی گئی ہے تو وہ جو سنی ٹرائی اینگل کے اندر لڑی گئی ہے، لیکن آخر کار اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر ایک حکومت بن گئی، کردوں کی اپنی علیحدہ بن گئی، یہ اس علاقے کے اندر شیعہ اکثریت تھی ان کی علیحدہ بن گئی۔ لیکن اب یہ اتنی کمزور حکومت تھی کہ اسرائیل جو تھا اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہ گئی تھی۔ ایران نے وہاں پر اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کی اور اس نے وہاں پاسداران کو وہاں لا کے بٹھایا، دنیا بھر سے اس نے لوگوں کو ریکروٹ کیا، جس میں زینبیون بھی تھے، جس میں فاطمیون بھی تھے، جس میں لوائے عباس بھی تھے، مقدسات کے تحفظ کے نام پہ وہاں پہنچے، اور پھر اسرائیل نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ اس سارے علاقے کے اندر ایرانین انفلوئنس کو ختم کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مشہور اٹیک جو کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے اوپر منتج ہوا، اس کے بعد ایران کی جو طاقت اور قوت جو تھا وہ عراق میں کم ہونے لگی، کیونکہ ایک اور بڑا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مقتدر صدر اور دوسرے لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایرانی جو ہیں وہ ہمارے اوپر، عجم کے لوگ جو ہیں عرب کے اوپر آ گئے ہیں۔ مصر کے اندر بھی بہت بڑی جو ہے عرب سپرنگ ہوئی، 2011 میں موومنٹ چلی، تحریر اسکوائر میں لاکھوں لوگ بیٹھے، آ کے الیکشن ہوا، 65% ووٹ جو تھے وہ اس نے لیے مرسی نے، لیکن بالآخر مرسی بیچارے کو گرفتار کیا گیا، اس کے فوج آ گئی، جنرل فیلڈ مارشل جنرل سیسی جو ہے انہوں نے باقاعدہ ٹیک اوور کر لیا، اور پھر مرسی جو ہے وہ جیل کے اندر انتقال ہو گیا، اور وہاں پر بھی اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہو گئی۔ آخری بشار الاسد تھا، اس کے اندر امریکہ اور روس کی کشمکش کے اندر بے شمار صورتحال بن رہی تھی۔ حلب جو تھا وہ حزب اللہ کے پاس چلا گیا تھا، ادلب جو تھا وہ سنی پاپولیشن والوں کے پاس چلا گیا تھا، اس طرح وہ بہت سارے کفریہ، فواد اور یہ سارے علاقے جو تھے آپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ روس اور امریکہ نے جسے کہتے ہیں باہمی طور پر معاہدہ کر لیا تھا کہ دیر زور تک کا جو دریائے فرات ہے، ایک طرف تم ہوگے ایک طرف تم ہوگے، اور آخر کار اب ابو بکر جولانی کے آنے کے بعد وہاں بھی وہ ریزسٹنس جو ہے باقی نہیں رہ گئے عرب ممالک۔ تو ان کو تو اسرائیل نے ابراہم اکارڈ کے تحت اس حد تک رام کر لیا تھا کہ یو اے ای جو تھا اس کا تو دفاع بھی اسرائیل کے پاس اسی آئرن ڈوم کے ساتھ تھا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے یو اے ای، قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب کو یہ خوف دلایا گیا تھا کہ ایرانی جو ہیں وہ تمہارے اندر اپنے پراکسیز کے ذریعے تمہاری بادشاہتوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اس کی ایک مثال یہ تھی کہ حوثی جو تھے وہ یمن، جو کہ ایک زمانے کے اندر اسامہ بن لادن اور نوری الوالکی اور وہ لوگ جو تھے، جہاں سے امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی تھی، جہاں سے یہ وہ لوگ لکھتے تھے کہ امریکہ کو خاص طور پہ یمن کو ریڈ فلیگ کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ یمن کے اندر امریکہ کے اس بحری بیڑے پر حملہ ہوا تھا۔ وہاں پر ایک ایسے حوثی باغی جو تھے ان کی موومنٹ چلی کہ جس موومنٹ نے اپنی ساری توجہ امریکہ کو چھوڑ کے سعودی عرب کے ساتھ لگا دی۔ لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ انہوں نے اسرائیل کے، کیونکہ ظاہر بات ہے اسرائیل، حماس اور حوثی جو تھے اکٹھے تھے، تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کیا، اور باب المندب کی جو پورٹ ہے اور عدن کی جو بندرگاہ ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اور وہ جو نہر سویز ہے وہ ورچولی ختم ہو گئے۔ یوں اسرائیل کو جو تھا وہ ایران پہ ایک غصہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طور پر ایران کو بھی اسی جگہ پر لے کے آنا چاہتا تھا کہ جس جگہ پر وہ مصر کو، اردن کو، لیبنان کو اور اس کے ساتھ ساتھ اب سیریا کو بھی لے آیا تھا، اور اس کا اپنا راستہ جو تھا وہ صاف ہو چکا تھا۔